حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید منصف عباس صاحب کربلائی ابن مرحوم سید تبارک حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمائیں. پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ہمیں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہوئے اور ایک مژدہ جافزہ سناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس راستے پہ ثابت قدم بھی رہے، استقامت بھی اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی یہ لوگ کسی حزن اور ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جنہوں نے الوہیت پروردگار کا اعلان کر دیا، خوشخبری ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے، نہیں یہ لوگ کسی حزن اور ملال میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے جو اس نے کلمہ گویان اسلام سے کیا ہے، مگر دوسری طرف ہمارا اور آپ کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے جو ہمیں کچھ اور خبر دے رہا ہے۔
قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا، خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں ہے، اور مشاہدہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ سارا خوف و ہراس، ہر طرح کا حزن و ملال، ہر آفت و کلفت و مصیبت، ہر رنج و الم و نکبت انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ تو ایک طرف قرآن کا اعلان ہے اور دوسری طرف ہمارا مشاہدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے خدا کو خدا مانا، خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں۔ مشاہدہ کہتا ہے سارا خوف و ہراس و حزن و ملال انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان دو چیزوں میں سے مانیں کس چیز کو؟ وہ مانیں جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، یا وہ مانیں جو مشاہدہ کہہ رہا ہے۔ کسی نے کہا اس میں الجھنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیوں نہ دونوں کو مان لیا جائے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی مانا جائے، جو مشاہدہ کہہ رہا ہے وہ بھی مانا جائے۔ میں نے کہا یہ بتائیے اس وقت رات ہے کہ دن ہے؟ کہلیں دن ہے۔ میں نے کہا یہ چاروں طرف کچھ کالے کالے سے پردے، کچھ اندھیرا سا، مجھے رات لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دن ہے، پردے ہیں اس لیے تھوڑا سا کچھ روشنی کم ہے، مگر دن ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو رات لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں دن ہے۔ کسی نے کہا کیوں نہ دونوں مان لیا جائے، آپ کہہ رہے رات ہے تو رات بھی مان لیا جائے، وہ کہہ رہے ہیں دن ہے تو دن بھی مان لیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ جب تک عقل سلامت ہے اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا، رات ہے اس کے ہوتے ہوئے دن نہیں ہو سکتا، دن ہے اس کے ہوتے ہوئے رات نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے وہ دونوں نظریات بھی ایک ساتھ تسلیم نہیں کیے جاتے، یا ہمیں قرآن ہی کو ماننا پڑے گا یا ہمیں مشاہدے ہی کو ماننا پڑے گا۔ ہم کہیں دونوں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم رات اور دن دونوں کو اکٹھے تسلیم کر لیں، یہ ناممکن ہے، ویسے وہاں بھی ناممکن ہے۔ یا ہمیں قرآن کو ماننا ہے یا ہمیں مشاہدوں کو ماننا ہے۔ ہم نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، بھلا اس سے ہٹ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم وہی مانیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، جو چیزیں روز دیکھ رہا ہے اس سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خوف و ہراس ان کے لیے نہیں، مشاہدہ کہہ رہا ہے خوف و ہراس انہی کے لیے کا جو روز دیکھ رہا ہے اس سے انکار کر رہا ہے۔ ہم نے کہا اچھا ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن سے صرف نظر کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں کہیں سمجھ میں نہیں، ہو سکتا یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو، چلو قرآن کو ایک طرف کرتے ہیں، مشاہدہ مان لیتے ہیں۔ جو ہی ہم نے کہا مشاہدے کو مانتے ہیں، قرآن کو ایک طرف کرتے ہیں، لوگوں نے کہا یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ دین سے پھر گیا ہے، اس نے قرآن سے انحراف اختیار کیا ہے۔ تو نہ اس سے انکار کرتے بن رہا ہے، نہ اس سے انکار کرتے بن رہا ہے، نہ اس کو مانتے ہوئے بن رہا ہے، نہ اس کو مانتے ہوئے بن رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کریں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو ماننا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ مانے تو قرآن کو تو ماننا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے عزیزان گرامی؟ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، اے پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ خوف و ہراس و حزن و ملال ان کے لیے نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سارا خوف و ہراس و حزن و ملال انہی کے لیے ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ ہم نہ دونوں سے انکار کر سکتے ہیں، نہ دونوں کو مان سکتے ہیں، نہ دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دقت ہے ہمارے لیے۔ قدرت نے آواز دی بے شک یہ تمہارے لیے دقت ہے، مگر یہ تمہاری ہی لائی ہوئی دقت ہے، ہم نے پیدا نہیں کی ہے۔ یہ پریشانی ہے مگر یہ پریشانی تم نے خود اپنے لیے پیدا کر لی ہے، ہم نے پیدا نہیں کی ہے۔ تمہارے لیے زحمت ہے مگر یہ زحمت تمہارے ہی ہاتھوں کی اپنی لائی ہوئی ہے،
ہم نہیں لائے. ہم نے کہا پروردگار مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں دائرہ اسلام میں آنے کی دعوت دی اور تم دائرہ اسلام میں آ گئے تو میں نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ میں نے تمہارے لیے ایک مقدس کتاب تمہارے حوالے کی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے اور آئین زندگی ہے، اور ہم نے بار بار کہا تھا اسے پڑھو، سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو. لیکن تم نے قرآن کو رٹنا سیکھا ہے، پڑھنا سیکھا ہے، یاد کر لینا سیکھا ہے، مگر نہیں سیکھا تو اس کو سمجھنا نہیں سیکھا ہے، غور کرنا نہیں سیکھا ہے، فکر کرنا نہیں سیکھا ہے، تدبر کرنا نہیں سیکھا ہے، اس پہ عمل کرنا نہیں سیکھا ہے. نتیجہ جس مصیبت میں تمہیں آنا تھا اس مصیبت میں آ گئے ہو، اس لیے کہ تم نے قرآن رٹا ہے، سمجھا نہیں ہے. نتیجے میں تم بحث میں مبتلا ہو. میں نے کہا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ سمجھنے اور رٹنے میں فرق ہوتا ہے. اگر کسی چیز کو ہم نے زندگی بھر رٹا اور اسے ہم دہراتے رہے عرصے تک، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا دہرانا، اور پھر عرصے کے بعد پھر اسے پڑھنا شروع کیا. اب جب پڑھنا شروع کیا تو بیچ کا ایک جملہ ہم سے مس ہو گیا، مگر رٹی ہوئی چیز ہمیں کبھی یہ نہیں بتائے گی کہ بیچ میں کوئی جملہ جو ہے چھوٹا ہے، بلکہ ہم پھر ادھوری اسے آگے بڑھاتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. لیکن اگر بات سمجھی ہوئی ہے تو جو ہی ہم ایک جملہ چھوڑ کے آگے بڑھیں گے، اگلا جملہ ہم سے کہے گا پیچھے مڑو، دیکھو کچھ چھوڑ کے آ رہے ہو. اور فرما رہے ہیں تو پڑھی ہوئی چیز اور سمجھی ہوئی چیز میں یہ فرق ہوتا ہے. ہم رٹنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ میں نے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا فقرہ آپ کے سامنے پڑھا ہے اور پھر بھول گئے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. اللہ نے کہا میں نے وہ وعدہ ہی کب کیا ہے جس پہ تم بحث کر رہے ہو. میں نے کہا پروردگار تو نے کیا تو ہے، کہا پھر پلٹو اور سناؤ وہ جو تم نے پڑھا ہے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ ہمارا رب ہے. کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے اس کے بعد تو نہیں کہا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں نے ایک شرط رکھی ہے. ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اس پہ ثابت قدم رہے، اس پہ باقاعدہ چلتے رہے، تب میں نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں ہے. تمہاری پریشانی یہ ہے کہ نعرے تکبیر کہنے والے مسلمان اربوں کی تعداد میں پائے جا رہے ہیں، مذہب کو سمجھ کے عمل کرنے والا مسلمان ڈھونڈے نہیں دکھائی دے. ہم نے قرآن رٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھیجا تھا. جب قرآن کے پڑھنے کی باری آئی ہے تو ہم نے صرف اتنا کہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. دیکھو بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے اتنا پڑھ لو جتنا میسر ہو. لیکن جب غور و فکر کی بات آئی ہے تو میں نے قدم قدم پہ ٹوکا ہے. کیا وہ لوگ قرآن پہ فکر نہیں کرتے؟ کیا اس پہ غور نہیں کرتے؟ کیا اس میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس فہم نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس سمجھ نہیں ہے؟ یہ قرآن میں بار بار کہہ کے میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا. جب انسان سمجھے گا تو اس کے اوپر عمل کرے گا. جب انسان کسی چیز کو درک کرے گا تو پھر ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن اول تو ہم کھول کے نہیں دیکھتے، آیا جہیز میں طاق پہ رکھ گیا. اب اس کے بعد کب اس کا وقت آیا کہ جب کسی کا دم اٹکا ہوا ہو اور روح نہ نکل رہی ہو، بڑی پریشانی ہے بیچارے کو. قرآن نکالو، سورہ یاسین پڑھو. جو کتاب قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آئی تھی ہم قوموں کو مارنے میں استعمال کر رہے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آلہ. تو یا تو ہم کتاب کھول کے نہیں دیکھتے، یا اگر دیکھتے ہیں
تو رٹنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ سال بھر نہیں کھولا قرآن، ماہ رمضان میں قرآن کھلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب کیا ہے، اب دھن یہ لگی ہوئی ہے، ایک ختم کرو، دوسرا ختم کرو، تیسرا ختم کرو، چوتھا ختم کرو، پانچواں ختم کرو۔ ابا کو بخشنا ہے، اماں کو بخشنا ہے، دادا کو بخشنا ہے، مرے ہوئوں کو فائدہ پہنچانا ہے، مگر خود فائدہ حاصل نہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ایک صفحہ پڑھے مگر سمجھ کے پڑھیں۔ جب آپ سمجھیں گے تب پتا چلے گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم سب کے سب مومن ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ہم سب کا دل ایک دوسرے سے مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے میں تو بہت دور کا ہوں، مجھ سے سب پیار کرتے ہیں، لیکن جو اس محلے میں رہتے ہیں، جو اس گاؤں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دل ایک دوسرے سے مل رہا ہے، ایک دوسرے کا ذہن ایک دوسرے سے مل رہا ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں نرمی کا کوئی گوشہ قلب میں پایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں عزیزان گرامی اسلام نے آپس میں مروت کا حکم دیا ہے، اتحاد کا حکم دیا ہے، یگانگت کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کا خیال کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے حق کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے لیے جو بھی ممکن ہو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے لیے رسہ کشی کی منزل میں کیوں ہیں؟ ایک دوسرے سے کشمکش کیوں ہے؟ ایک دوسرے سے برسرے پیکار کیوں ہے؟ ایک دوسرے سے مرحلے جنگ میں کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم مذہب کی رسموں کو ادا کرتے ہیں، مذہب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر سال میں ایک دو مرتبہ مجلس بھی ہو تو وہ ہمارے ذائقے کے لیے ہونی چاہیے، ہمارے عمل کے لیے نہیں ہونی۔ مجلس بھی ہو تو وہ ہمارے ذائقے، کتنا سبحان اللہ ہو گیا، کتنا واہ واہ ہو گیا، کتنے نعرے لگ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے کیا مطلب؟ مجلس تو بہترین ہو گئی، شور شرابے کو بہترین نہیں کہا جاتا، مقصد تک پہنچنے کو بہترین کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے رسہ کشی کے منزل میں ہے عزیزان گرامی۔ ہر گاؤں کا ماحول، ہر جگہ کا ماحول یہی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کچھ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ کچھ کہہ ہوا نہیں دیا ہے۔ ہر جگہ یہی ماحول ہے عزیزان گرامی، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ماحول ہے۔ تو کیا داؤد پور اور کیا کٹگر کمال اور کیا مبارک پور اور کیا اعظم گڑھ، جہاں ہے ہم وہاں ہمارا حال یہی ہے عزیزان گرامی۔ لیکن جب ہم سمجھیں گے تو پتہ چلے گا مومن کا مومن کے اوپر حق کیا ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے اوپر حق کیا ہوتا ہے، عزیز کا عزیز کے اوپر حق کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اپنی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس نماز پہ ہمیں بڑا فخر ہے عزیزان گرامی۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دعائے قنوت میں ہم دعا شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام مومنین و مومنات کو بخش دے۔ جن مومنین سے روز آپ رسہ کشی کیے ہوئے ہیں، یہ نماز میں ان کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے دعا نہ کروں تو میں بھی نہ بخشا جاؤں گا؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو مومنین کی عظمت کو سمجھیے کہ جب ان کے لیے نہ دعا کریں گے تو آپ بھی نہ بخشے جائیں گے، تو جب ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو خدا بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، دعائیں پڑھیے، ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس مرحلے کی طرف لے جائیں گے جہاں پتہ چلتا ہے ماحول میں جو لوگ ہمارے قرب و جوار میں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے شرعی اعتبار سے، اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لیکن ہم تو روز پڑھتے ہیں مگر سمجھتے ہی نہیں، آج تک ترجمہ جانتے ہی نہیں۔ ہم کیا جانے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے دعا، کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ زندگی بھر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ میں پڑھنے کچھ اور جا رہا تھا، پڑھ کچھ اور رہا ہوں۔ زندگی بھر ایک دوسرے سے لڑتے رہے، میت کا اعلان ہو گیا، لو دل تو صاف نہیں ہوئے مگر قدم ہمارے گھر کی طرف بڑھ گئے۔
میت میں نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. خدا کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا اتنا خوف ہے. میت میں تو جانا پڑے گا، تو میت میں بھی نہیں آئے. اچھا، جسے پوری زندگی بے ایمان کہتے رہے، جسے پوری زندگی بے دین کہتے رہے، جسے پوری زندگی جو ہے خائن کہتے رہے، ظالم کہتے رہے، نہیں معلوم کیا کیا کہتے رہے. لوگوں نے ایک تحریر لکھی اور ذرا دستخط کر دیجیے. دستخط کر دیجیے. ہاں جی. ارے کل جو بے ایمان تھا جس کے لیے دستخط کرنے کے لیے کیا لکھا رہا تھا؟ شہد شہود المسمون فی ھذا الکتاب انا نخاف فی اللہ عز وجل. یہ جو گواہی دینے والے افراد ہیں یہ سب گواہی دے رہے ہیں جو نیچے دستخط کر رہے ہیں کہ ان کا جو بھائی اس دنیا سے چلا گیا جس کا نام یہ تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا گواہ تھا، اقرار کرتا تھا، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، ائمہ طاہرین کی امامت کا اقرار کرتا تھا، قیامت کے اوپر اس کا ایمان تھا، برزخ پہ ایمان تھا، کتاب پہ ایمان تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک تحریر ہے جس پہ ہم دستخط کر رہے ہیں. زندگی بھر آپ نے کبھی اس کو مومن ماننے کو آپ آمادہ نہیں ہوئے. آج کیا ہو گیا ہے جو آپ اس تحریر پہ دستخط کر رہے ہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں وہ مومن تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، رسول کو بھی مانتا تھا، اہل بیت کو بھی مانتا تھا، قرآن کو بھی مانتا تھا، اس کی بھی گواہی دیتا تھا، قیامت آنے والی یہ بھی کہتا تھا، موت برحق ہے یہ بھی کہتا تھا، قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی کہتا تھا، سب کچھ کہتا تھا. آج اتنے سیدھے ہو گئے آپ، کسی پہ کوئی آبجیکشن نہیں، دستخط کر دیا. یہ دستخط کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ دستخط ہو کیوں رہا ہے عزیزان گرامی؟ جو آدمی پوری زندگی لاؤبالی کی زندگی، بے دینی کی زندگی مثال کے طور پہ گزار رہا ہے، اس کے لیے دستخط کیوں ہو رہا ہے؟ اس دستخط سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہ ہماری ساری اگلی پچھلی ساری زندگی کو جانتا ہے. وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ ہم کو جانتا ہے ہم کیا ہیں. ہر ایک کے علم سے ہم نکل سکتے ہیں، اس کے علم سے ہم نہیں نکل سکتے. تو یہ جو جانے والا ہے اسے بھی تو وہ جانتا ہے وہ کیا ہے. اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو ایمان کی گواہی کس کام کی ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جب 40 لوگ اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، مگر جس کے ایمان کی 40 مومنین گواہی دے رہے ہیں بھلا میں اس پہ کیسے عذاب نازل کروں. اور فرما رہے ہیں جس آنے والے کی 40 مومنین گواہی دے رہے ہیں بھلا میں اس پہ کیسے عذاب نازل کروں. عزیزان گرامی، پتہ چلا یہ مومنین جس سے ہم روز لڑتے رہتے ہیں کتنے کام کے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، نماز جنازہ میں بھی ہم سب سے شریک ہوتے ہیں. نماز جنازہ میں بھی ہم سب شریک ہوتے ہیں. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر 3 خصوصیات نہ ہیں. ایک خصوصیت اللہ کی ہے، اللہ کے کیا ہے؟ عیبوں کو چھپائے. ٹھیک ہے، تو پوری زندگی جس کا اب ہے عیب ہم بیان کرتے رہے. نماز جنازہ میں کھڑے ہوئے اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم اللہ اکبر اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے پروردگار ہم سب کے سب اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. تو جو کام آپ مرنے کے بعد کرتے ہیں ایک ذرا صبر کریں، زندگی میں کر لیں. صلوات محمد و آل محمد. میں نے یہ چند باتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کی عزیزان گرامی تاکہ پتہ چلے کہ مذہب نے جو ہمیں معاشرے میں رہنے کا
سلیقہ سکھایا ہے اور جو کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہی قوم جو بظاہر ہماری دشمن لگ رہی ہے، یہی ہماری دنیا میں بھی ساتھ ہونے والی ہے، یہی ہماری آخرت میں بھی ساتھ ہونے والی ہے۔ انہی کے ذریعے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں مگر مذہب کے پیغام کو فراموش کر گئے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جب تک ہم خالی نام لے رہے ہیں، کسی چیز کو خالی مان رہے ہیں، ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل واضح طریقے سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، بالکل صریحی طور پہ میں یہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم خدا کو مان رہے ہیں، اس کے ماننے سے کچھ بھی ہمارا بننے والا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کو مان رہے ہیں، ان کے ماننے سے بھی ہمارا کچھ نہیں بننے والا ہے۔ ہم اہل بیت کو مان رہے ہیں، ان کے ماننے سے بھی ہمارا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ہم قرآن کو مان رہے ہیں، اس کے ماننے سے بھی ہمارا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ہم دین کو مان رہے ہیں، اسلام کو مان رہے ہیں، اس کے ماننے سے بھی ہمارا کچھ بننے والا نہیں۔ آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں۔ نہ خدا کے ماننے سے کچھ ہو جاتا، نہ رسول کے ماننے سے کچھ ہو جاتا ہے، نہ اہل بیت کے ماننے سے کچھ ہو جاتا ہے، نہ قرآن و اسلام کے ماننے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے 6000 سال تک خدا کو خدا مانا اور اتنے سجدے کیے کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں تھا۔ مانا کہ نہیں مانا؟ سب مانتے ہیں نا کہ مانا؟ اس نے جتنے سجدے کیے وہ خدا کو خدا مان کے کیے، اور 6000 سال تک وہ خدا کو خدا مانتا رہا۔ ایک دن جو خدا نے کہا کہ میرے سجدے تو بہت ہو گئے، اب یہ جس کا پتلا بنا رہا ہوں اسے بھی سجدہ کر۔ خدا کو 6000 سال تک مانا، ایک دن اس کی نہیں مانی، نتیجہ کیا ہوگا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا کہ خدا کو 6000 سال صرف ایک دن اس کی نہیں مانی ہے، نتیجے میں لعنتوں کا توق پڑا اور صبح قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ خدا نے بتایا مجھے ماننے کا مطلب ہے مجھے بھی مانو، میری بھی مانو۔ رسول کو لوگوں نے بہت مانا، جاتے جاتے نبی نے کہا لاؤ کاغذ اور قلم تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا بخار کے عالم میں بول رہے ہیں۔ نبی نے کہا قوموا انی، نکل جاؤ یہاں سے۔ نبی کو ماننے سے کچھ نہیں بنتا جب تک نبی کی نہ مانی جائے۔ خدا کو مانا، خدا کی نہیں مانی، جنت سے نکالا گیا۔ نبی کو مانا، نبی کی نہیں مانی، بزم سے نکالا گیا۔ میدان صفین میں سب علی والے بن کے آئے تھے، علی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب جنگ جیت کے مرحلے میں داخل ہوئی اور مکاری کر کے قرآن نیزوں پہ بلند کیا گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں کہہ رہا ہوں جنگ جاری رکھو، یہ قرآن نہیں جزدانوں میں اینٹ پتھر ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ تمہیں ہرانا چاہ رہے ہیں، تلواروں کو نیام میں مت رکھنا، آگے بڑھو، جنگ کرتے رہو۔ ساتھ آنے والوں نے کہا علی مالک کو واپس بلاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بیچ میں قرآن آ گیا ہے اور اب ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ علی کو مانا، علی کی نہیں مانی تو خارجی کہلائے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں اسی لیے میں نے کہا کسی کو مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی نہ مانی جائے۔ خدا کو مانا ہے، خدا کی بھی مان لیجیے، رسول کو مانا ہے، رسول کی بھی مان لیجئے، اہل بیت کو مانا ہے، اہل بیت کی بھی مان لیجئے، ورنہ جو کل علی کے ساتھ گئے تھے اس کے بعد علی انہی کے مقابلے میں تلوار لے کے آ رہے ہیں نہروان میں۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مطمئن نہ ہوں
کہ ہم نے یہ مان لیا اور وہ مان لیا. ماننے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان کی نہ مانیں، خدا کی، رسول کی، اہل بیت کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی. جب تک ان کی نہیں مانے اس وقت تک. اور اسی کو ثابت قدمی کہا جاتا ہے. ہر مرحلے پہ دیکھنا. کل خدا کا سجدہ تھا، اب خدا کیا چاہ رہا ہے؟ اب اس کے بعد کیا چاہ رہا ہے؟ اب اس کے بعد کیا چاہ رہا ہے؟ ویسے ہی نبی، ویسے ہی امام، ویسے ہی قرآن، قدم بقدم وہ چاہ کیا رہے. اور اگر کسی ایک مرحلے میں ہم رک گئے کہ انہیں مانا ان کی نہیں مانی، نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے رسول اللہ کو مانا، رسول نے کہا نماز پڑھو پڑھنے لگے، روزہ رکھو رکھنے لگے، وغیرہ وغیرہ، قرآن پڑھو پڑھنے لگے. اچھا دیکھو جہاد کا حکم آ گیا ہے، کہ اچھا ٹھیک ہے تو چلو میدان جہاد میں چلے گئے. ثابت قدمی کیا ہے؟ اللہ کو اللہ مان کے ثابت قدمی کیا؟ یہی کہ اللہ جب جب جو کہتا رہے اس پہ آپ عمل کیجئے. اس نے کہا خدا کو ہمیں مان لو، کا مان لیا، رسول کو مان لو، کا مان لیا، نماز پڑھ لو، کا پڑھ لیا، روزہ رکھ لو، کا رکھ لیا، قرآن پڑھو، کا پڑھ لیا، کا جہاد میں جاؤ، کہاں جائیں گے؟ تو یہ ثابت قدمی ہے نا، ایک کے بعد ایک جو حکم ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب میدان جہاد میں جانے کے بعد بس یہ فیصلہ اس میں غلطی کر دی. استقامت آگے بڑھنے میں ہے، پیچھے ہٹنے میں. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. وہاں تک تو چلے گئے، اب وہاں سے مسئلہ الٹ گیا. آگے بڑھیں یا استقامت یا پیچھے ہٹیں؟ یہ استقامت. سمجھ میں آیا؟ پیچھے ہٹ جاؤ. صلوات دیجیے محمد و آل محمد. سو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، چلے گئے پہاڑ کی چوٹیوں پہ. کیوں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ کریں گے کیا آگے بڑھ کے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ سن نہیں رہو آواز آ رہی قد قتل محمد، محمد انتقال کر گئے، مارے گئے. تو جب وہی نہیں رہے ہم آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخصیت آگے بھی بڑھی. ہم نے کہا جب سب سن کے بھاگ گئے پیچھے تو آپ آگے کیوں؟ آپ نے نہیں سنا تھا؟ کہا سنا تھا. کہا پھر آپ کیوں آگے بڑھے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے نبی کو ماننے کی طرح مانا تھا. اور ماننے کی طرح ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جسے ہم چاہتے ہیں وہ ہے تو ہماری کیا ذمہ داری، نہیں ہے تو ہماری کیا ذمہ داری. ہماری ذمہ داری کہیں نہیں جا رہی ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ خالی ہم افواہوں پہ دھیان نہ دیں، ہم آگے بڑھ کے دیکھیں واقعی نبی قتل کیے گئے یا ہیں. قتل کیے گئے تو غسل و کفن ذمہ داری ہے، ہیں تو بچانا ذمہ داری ہے. علی گئے، دیکھا پیغمبر بے ہوش ہے، آپ کو ہر طرف سے بچانے کی فکر میں لگے دشمنوں سے. یہاں تک کہ نبی کی آنکھ کھلی غشی سے، دیکھا اکیلے علی آپ کے زخمی جسم کے قرب و جوار میں گھوم رہے ہیں اور دشمن سے حفاظت کر رہے ہیں. عجیب جملہ فرمایا، علی سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ سب گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ کیا کہا مولا نے؟ اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ارے مولا یہ نمازی ہیں، یہ روزہ دار ہے، یہ صحابی ہے، یہ قرآن کے قاری ہیں، یہ میدان کے مجاہد ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کوئی بھی ہوا کرے چلتے چلتے اگر ثابت قدمی میں رکاوٹ آئے گی تمہاری نگاہ میں مومن ہوگا، علی کی نگاہ میں کافر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اکفر بعد الایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا میں بھی ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں؟ تو عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ مذہب کو ماننے کے بعد مذہب پہ ثابت قدمی کتنی ضروری ہے. ایک لمحے کے لیے ہمارے قدم ہٹیں گے
تو ہمارا سارا کیا دیا پانی میں جا سکتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آج دبا لیا کل دیکھا جائے گا، آج یہ کر لیا کل دیکھا جائے گا، آج یہ کر لیا پرسوں دیکھا جائے گا۔ ایک ذرا سا کوئی عمل ایسا خدا نہ خواستہ ہو گیا، پوری زندگی کے اعمال ہمارے رائگاں ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دنیا روز رہنے والی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، تو ہم حساب و کتاب خود پاک کر کے جائیں، اپنے کو ایسا بنائیں اس دنیا میں کہ یاد رہے خالی مذہب کا ماننا کہ ہم یہ ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ اس سے نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تھوڑی زندگی ہو مگر ایسی ہو، ابھی میں نے آپ کی خدمت کو گزارش کی، شیطان نے 6000 سال تک، یعنی خلاصہ کیا ہے، حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی کی زبان میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ اب تو ہم دین کی طرف آتے نہیں، اور دین کی طرف آئیں گے تو نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، حج پہ حج۔ اب اتنے بڑے دیدار ہو جائیں گے کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو کبھی مولوی صاحب سے نہیں کہیں گے کہ مولوی صاحب روزے پہ بولیے، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو ہر مولوی سے کہیں گے مولوی صاحب بہت بے نمازی ہیں، نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا غرور پیدا ہو جاتا ہے نا، اس عمل کا میں پڑھتا ہوں لوگ کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ جو میں کرتا ہوں وہ کہلواؤں گا، جو نہیں کرتا نہیں میں کہوں گا نہیں، اس لیے کہ اس کے زدمے میں بھی آ جاؤں گا۔ تو اگر ہم مذہب کی طرف آتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بے شک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب واجب ہے، اس کے بغیر ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ نماز اور روزہ کرایا کیوں جا رہا ہے، کیوں کرایا جا رہا ہے۔ چلیے آج شاید میں جو سوچ کے ممبر کے نیچے سوچ رہا تھا یا سوچ کے آیا تھا اس میں شاید کچھ نہ پڑھ سکوں، بہرحال جو پڑھ رہا ہوں وہ کام کی چیز ہے۔ صلوات جو محمد و آل محمد۔ بس نماز روزہ کر لو۔ جانتے ہیں یہ نماز کیا چیز ہے؟ یہ نماز کیا چیز ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی میں پوچھوں کہ یہ نماز کیا چیز ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں معلوم نماز کیا چیز ہے۔ ارے اتنے بڑے ہو گئے نہیں معلوم، مولانا صاحب نہیں معلوم؟ میں نے کہا ہاں سمجھ لیجئے نہیں معلوم۔ کہہ رہے وہی جو صبح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، دیکھا ہوگا اپنی مسجد میں، ظہر کو 4 رکعت، عصر اور ظہر، مغرب میں 3 اور 4 رکعت پڑھا جاتا ہے۔ اچھا قرآن بتا تو صحیح، یہ 3 رکعت نماز ہے کہ 4 رکعت، یہ 2 رکعت ہے یا کوئی اور؟ میرے سارے بھائی علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے زبان درازی کر رہا ہوں، ہے کہیں قرآن میں کہ 2 رکعت کو نماز کہتے ہیں، یہ 4 رکعت کو کہتے ہیں، یا 3 رکعت کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ حدیث وہ بھی چپ ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ نہ حدیث بول رہی ہے نہ قرآن بول رہا ہے، میں تو روز پڑھتا ہوں، پڑھا کرو۔ ارے میں نے کہا پھر یہ کچھ ہے نہیں کیا جو میں پڑھتا ہوں؟ کہ نہیں ہے تو میں نے کہا پھر کیا ہے یہ؟ کہ یہ شکل نماز ہے، یہ ترتیب نماز ہے، یہ ترکیب نماز ہے، یہ نماز کی رکعتیں ہیں، یہ نماز کی صورت ہے، مگر نماز نہیں۔ میں نے کہا پھر نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ جب میں نے کہا پھر نماز کیا ہے تب قرآن نے کہا سنو گے نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز 2 رکعت نہیں، 3 رکعت نہیں، 4 رکعت نہیں، نماز اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آدمی کی برائیوں اور بے حیائیوں کو ختم کر دے۔ اب اگر یہ کام 2 رکعتوں سے ہو جائے تو 2 رکعت نماز ہے، اور اگر زندگی بھر کی نمازوں سے نہ ہو پائے تو آدمی ٹکرے مار رہا ہے نماز۔ نماز ہم جتنی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں نماز اتنی آسان نہیں ہے، جتنی آسانی سے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اتنی آسان نماز نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے،
تو میں نے کیا اس میں دیر کیا ہے، جلدی سے چلو، وہ سامنے لوٹا ہے، دھڑ سے اٹھاؤ، ادھر پانی کسی کا رکھا ہوا ہے، اڑے لو، اور وہ چبوترا ہے وضو کرو، اور یہ سامنے مسجد ہے، چل کے نماز پڑھ لو، دھڑا دھڑ 2 رکعت پڑھو، اتار دو قرضہ، پروردگار تیرا قرضہ اتر گیا، ختم ہو گئی۔ ہماری نماز یہی ہے عزیزان گرامی۔ جانتے ہیں نماز کیا ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ پتہ چلے۔ جو ہی میں نے نماز کی نیت کی، چاہا کہ نماز پڑھوں، مذہب نے کہا تیرا جسم پاک ہے، میں نے کہا الحمدللہ آج ہی نہایا ہوں، بالکل پاک ہوں، اور جب سے نہایا ہوں بچے کو بھی نہیں لیا، اس نے پیشاب بھی نہیں کیا، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کہ اچھا یہ ظاہر، باطن؟ ارے میں نے کہا نماز میں باطن کی کہاں شرط ہے؟ کیا اس کا مطلب تم نہیں جانتے کہ نماز میں باطن کی بھی شرط ہے؟ کہاں ہے شرط؟ کہ قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، خبردار نماز کے قریب بھی مت جانا درا حالے کہ تم نشے میں ہو۔ نشہ اندر ہوتا ہے، اوپر نہیں ہوتا۔ تو اندر بھی پاک ہے کہ نہیں؟ کہنے نہیں، میں شراب کا تو عادی ہی نہیں ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہاں شراب کا نشہ مراد ہے۔ میں کہتا ہوں نشہ خالی شراب کا نہیں ہوتا، قوت کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، دولت کا نشہ ہوتا ہے، حکومت کا نشہ ہوتا ہے، اور کر و فر و جاہ و حشم کا نشہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا اس وقت تک نہ جانا جب تک تم وہ نہ بولو جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ توجہ، جب ان نشوں میں سے کوئی نشہ آدمی پہ سوار ہوتا ہے تو وہ بولتا ہے جو اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جب نماز پڑھنے آؤ تو ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے، باطن بھی پاک ہونا چاہیے، کوئی نشہ نہیں، نہ کر و فر کا، نہ جاہ و حشم کا، نہ اقتدار کا، نہ آقائی غلامی کا، کوئی نشہ نہیں، بس اللہ کے بندے بن کے آؤ۔ تم میں اتنی بھی جرت نہیں دیں گے ہم کہ اگر غلام آگے بڑھ گیا ہے، تم پیچھے آگے ہو تو اس سے کہو تم پیچھے آ جاؤ میں آگے جاؤ، نہیں، تمہاری نمازی ہم قبول نہیں کریں گے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا۔ یہاں صرف وہ آقا ہے، یہ سب بندے ہیں، ٹھیک؟ تو ظاہر پاک، باطن پاک۔ اچھا ٹھیک، لباس پاک ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آج ہی لانڈری سے آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے لانڈری، باطن اس کا؟ ہم نے کہا باطن کیا مطلب؟ کا خمس نکلا ہے، زکوٰۃ دی گئی ہے، کہیں سے چرایا تو نہیں ہے، کسی کا جھٹکا ہوا تو نہیں ہے، کسی اور کا مال تو نہیں۔ ہم نے کہا نہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے، جسم پاک، لباس پاک۔ اب میں جلدی سے گئے، اس دروازے سے لوٹا اٹھا لیا، کائے کے لیے؟ وضو کرنے کے لیے۔ جو ہی میں نے لوٹا اٹھایا اندر سے مہین سی آواز آئی، ارے کہاں؟ ارے میں نے کہا چرا کے نہیں لے جا رہا ہوں، ذرا وضو کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، ابھی لا کے رکھ دوں گا۔ اچھا تو یہ لوٹا آپ کا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہماری اجازت ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کیا پھر یہ آپ کے لیے غصبی نہیں ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا تو۔ کیا پھر اجازت لی آپ نے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اچھا اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے اجازت دی، دوسرے دروازے سے پانی اڈیلنے لگا، ادھر سے آواز ہیں۔ میں نے کہا بس 2 قطرہ، واجب وضو کروں گا، اتنی۔ کہا مگر پوچھا آپ نے، یہ آپ کا پانی تو نہیں ہے، اجازت لی آپ نے؟ اچھا دے دیجئے، اچھا لے جائیے، کوئی بات نہیں، نماز کی بات لے جائیے۔ اب میں اپنی دیوار پہ بیٹھ گیا وضو کرنے کے لیے، وہ پانی لے کے، مگر اس کے بعد والی زمین میری نہیں ہے۔ اب جب میں نے پانی گرانا شروع کیا، شاید کتنے کہ یہ پانی کہاں گرا رہے ہو؟ میں نے کہا پڑوسی کی زمین پہ۔
کہ اجازت ہے؟ میں نے کہا کبھی نہیں ہوگی، باپ دادا سے جنگ چل رہی ہے۔ کہا پھر یہ تمہارا وضو صحیح ہو جائے گا؟ ارے میں نے کہا پروردگار، مئی جون کا زمانہ ہے، ابھی گرا ابھی سوکھے گا، اسے کیا پتا میں نے اس کی زمین کا استعمال کیا ہے۔ قدرت نے آواز دی، اسے نہیں پتا، قبول تو میں کروں گا نا، مجھے پتا ہے۔ نہیں گرا سکتے بغیر اجازت پانی۔ میں نے کہا پروردگار تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جب تو بارشیں 4 قطرے میں گرا رہا ہوں، دنیا بھر کی روک ٹوک ہے، جب تو پانی برسنا شروع کرتا ہے، شہر کا شہر بہہ جاتا ہے، کھلیان کا کھلیان بہہ جاتا ہے، دیہات کا دیہات پانی میں چلا جاتا ہے، کبھی تو نے پوچھا پانی گراؤں کہ نہ گراؤں؟ قدرت نے آواز دی، جسور انسان میں مالک الملک ہوں، اس پورے ملک کا مالک میں ہوں، مجھے اختیار ہے، مگر میں نے جسے اس کا مالک بظاہر بنا دیا، اپنے دین میں نے وراثت کا قانون رکھا تاکہ اس کی نسلوں کو نسلاً بعد نسلیں وہ وراثت پہنچتی رہے۔ میں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا ہے، مگر میں تجھے جانتا ہوں، بیچارہ کمزور ہے تیرا پڑوسی، مجھے پتا ہے، تو 6 مہینے جب پانی گرا لے گا تو 6 مہینے کے بعد ڈنڈا لے کے پہنچے گا، میرا وضو کا پانی گرتا ہے، مجھے نالی چاہیے، وہ بیچارہ کمزور تک کا کھود لیجئے، اب جو نالی بن گئی تو 6 مہینے کا پھر جائے گا، اسے صاف کرنے کے لیے مجھے ایک گز زمین چاہیے، وہ بیچارہ کمزور ہے پھر مان جائے گا، مگر میں کمزور نہیں ہوں، میں پہلے ہی دن تجھے نماز کے وضو کے نام پہ پانی نہیں گرانے دوں گا کہ کہیں میری نماز کے نام پہ میرے بندوں کا حق غصب نہ ہو جائے۔ سمجھے نماز، ہر قدم پہ پہلے بندوں کا حق ادا کرو اور ہر طرح سے اپنے کو پاک کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ نہ لباس غلط، نہ جسم غلط، نہ پانی غلط، نہ لوٹا غلط، نہ مصلی غلط، نہ جگہ غلط، نہ سجدگاہ غلط، ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے تمہارا ہے کسی اور کا، تمہارا ہے کسی اور کا، تمہارا ہے کسی اور کا، اگر کسی اور کا ہے راضی ہے کہ نہیں راضی، راضی ہے کہ نہیں راضی، یعنی خدا تیری نماز پہ اسی وقت راضی ہوگا جب بندہ راضی ہو جائے۔ صلوات وجہ محمد و آل محمد۔ جب ہر طرح سے کلیئر انسان مصلی پہ آ گیا، بالکل کلیئر سرٹیفکیٹ، کہیں کسی کا کوئی حق نہیں، میں اور میرا خدا، کہاں اب اجازت ہے، اب 2 رکعت نماز پڑھو۔ دیکھ رہے ہیں کتنی مہنگی ہے نماز 2 رکعت، اب اجازت ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو۔ اپنے مذہب کی عظمت کو سمجھیے، یہاں غاصب نماز پڑھ نہیں پاتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کتنا پاکیزہ ہے آپ کا مذہب، یہاں غاصب نماز پڑھ نہیں پاتا، کہیں پڑھاتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یا تو ہم نماز کی طرف جائیں گے نہیں، یا جائیں گے تو بس وہی ادھر پٹکو ادھر اٹھاؤ، یہاں سے لو وہاں سے لو اور جا کے نماز پڑھ لو، سمجھ گئے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ ایسے کام مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے پورا آپ کو جگہ جگہ کھنگالا جا رہا ہے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے بندوں کا حق ادا کیا ہے تب آؤ یہاں۔ تو اللہ نے نماز بھی اس لیے رکھی تاکہ قدم قدم پہ آپ سے پوچھے بندوں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر حقوق العباد ادا ہو گیا ہے تو اب تمہیں اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ عزیزان گرامی، یہ مذہب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے 6000 سال تک عبادت کی مگر نہیں سمجھا، جہاں اس کی انانیت درمیان میں آئی اللہ کے حکم کو رد کر دیا، نتیجے میں جہنمی ہو گیا، بزم ملائکہ سے نکالا گیا۔ جناب سعد بن معاذ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں، 36 سال کی عمر میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس 6 سال میں انہوں نے وہ کمال دکھایا کہ جب شہید ہوئے پیغمبر کہتے ہیں جب جنازہ کی تیاری ہو جائے مجھے خبر دینا۔
نبی خود بنفس نفیس آئے، چل رہے ہیں تو پنجوں کے بل، یا رسول اللہ اتنا مجمع تو نہیں ہے، اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو 70,000 ملائکہ کا مجمع ہے ساتھ کے جنازے میں، توجہ ہے؟ جو خدا کو مانے خدا کی نہ مانے بزم ملائکہ سے بھگایا جاتا ہے، جو خدا کو مانے خدا کی بھی مانے ملائکہ آتے ہیں 70,000 شریک ہونے کے لیے اس کی نماز جنازہ میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا مل جل کے ایک بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے مذہب کیا ہے، مذہب پہ ثابت قدمی کیا ہے۔ وہ ثابت قدمی ہو تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا کوئی حزن و ملال ہے، ورنہ آپ لاکھ محفلیں کریں لاکھ مجلسیں کریں، خوف تو ہے ملال تو ہے۔ میں وہ ذاکر نہیں ہوں جو ذرا سے میں جنت دلوں ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و مجھے اپنی جنت کی خود فکر ہے، میں آپ کا ٹیکہ کہاں تک لیتا چلوں گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اتنا آسان نہیں، ایک محفل کر لی مجلس کر لی بس ہو گیا کام۔ عزیزان گرامی، یہ سب جملے بڑے خطرناک ہوتے ہیں آج کل، ذرا سا لے کے جو ہنگامے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خدمت کرنی ہے تو ہمیں بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ باقی جن لوگوں کے یہ کام ہے وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں، شیطان تو اپنا کام کرتا ہی ہے نا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ بات میں نے کہاں سے کہی، جلدی سے بات کو ختم کروں اس لیے کہ اب میرا ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے عزیزان گرامی، لیکن آپ نے محبت کے ساتھ سماعت فرما لیا، حالانکہ میں جو پڑھنا چاہتا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکا ہوں، درمیان سے باتیں آتی رہی اور آپ کی خدمت گزارش کرتا رہا۔ آئیے یہاں آپ کی خدمت گزارش کروں، ہم جو سمجھتے ہیں یہ مجلس یہ محفل ہر چیز کا ایک ہدف ہے، ہدف نہ ہو تو کوئی چیز کام کی نہیں ہے، کوئی چیز کام کی نہیں ہے۔ ثواب جاریہ میں کیا ہوتا ہے؟ درخت لگا دو، کنواں کھدوا دو، سنا ہے نا، جب تک رہے گا ثواب۔ میں نے کہا جی میرا بھی چارہ ثواب جاریہ کروں، کہا جگہ تو ہے نہیں، کہاں کھدوائیں گے؟ ارے میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہیں جگہ نہیں ہے، یہاں کا تالاب ہے نا، 20 تالاب میں کنواں کھدواؤں گا تاکہ ثواب جاریہ رہے۔ تو کنواں تو میں نے بھی کھدوایا نا، لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ قبلہ یہ عذاب جاریہ تو بن سکتا ہے، ثواب جاریہ نہیں، اس لیے کہ جو بیچارہ ڈوبنے والا نہیں رہے گا وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو کام وہی ہوتا ہے ہدف سے ہٹ جائے تو وہ عذاب کا سبب بنے گا، ثواب کا نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ درخت لگوانا چاہتا ہوں، کہ اچھا کہاں لگوائیں گے؟ درخت تو یوں ہی لگے ہوئے۔ میں نے کہا جی جنگل میں جہاں ذرا سی جگہ ہے جہاں سے کبھی کبھی کوئی پھنستا ہے تو بیچارہ ذرا موقع میں نکال کے ادھر سے نکل جاتا ہے، وہاں جگہ ہے نا وہاں لگاؤں گا۔ کہ جناب یہ تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، فائدہ تو کسی کو نہیں پہنچے گا۔ جو ایک تھوڑا سا راستہ ہے جانے آنے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے۔ تو جلدی سے میں آؤں وہاں پہ جہاں تک آنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات میں کہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو یہ سب کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہو گیا، ہر چیز میں ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ مذہب کا ہدف اس سے کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ابھی شعراء کرام نظمیں سنا رہے تھے، میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، محفل مجلس میں یہی ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ مجلس محفل کیوں ہوتی ہے؟ کائے کے لیے ہوتی ہے؟ ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ محفل یا مجلس دونوں ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ شعراء کے لیے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتا فلہو فی الجنت بیتا، جو ہمارے لیے شعروں کے ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کو جنت میں ایک بیت عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دونوں بیت میں فرق تو واضح ہے نا، ایک بیت کے بدلے ایک گھر، چاہے کہتا بیت ملاحظہ ہو، اس ایک بیت کے بدلے جنت میں
ایک گھر. چھٹے امام فرماتے ہیں کوئی قید نہیں ہے کہ شاعر امریکہ ہے کا ہے، لندن کا ہے، ہندوستان کا ہے، پاکستان کا ہے، عراق کا، ایران کا، جو بھی خلوص سے کہہ دے بیت کے بدلے بیت. آج والے شعرا نہیں، معاف کیجئے گا، ذرا دیر تک اگر واہ نہیں ہوئی، جاہل ہیں کیا، سب سمجھتے ہی نہیں کچھ. ارے کچھ کہیے تب نہ میں پڑھوں. بھائی کہنے کے لیے شعر میں دم ہوتا ہے، خود ہی کہتے ہیں، کہلوایا نہیں جاتا. صلوات محمد وآل محمد. خلوص کی خلوص سے جو کہے بیت کے بدلے بیت، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر بھی جگہ بدلنے سے فرق ہوتا ہے نا. محلے کی مسجد اور بازار کی مسجد اور جامع مسجد اور مسجد الحرام اور مسجد النبی اور وغیرہ وغیرہ، تو ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جگہ کا جواب ثواب بڑھے گا نا، چاہے کوئی بھی شاعر ہو. اب اگر کوئی شاعر ایسا ہے کہ جسے ذہن بنانے کے لیے غدیر کا منظر ملا ہو، وہ آیتوں کا اترنا، وہ رسول اللہ کا رکنا، وہ نبی کا لوگوں کو واپس بلانا، وہ آنے والوں کا انتظار کرنا، وہ میدان غدیر کو صاف کرانا، وہ اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنانا، وہ ایک طولانی خطبہ دینا، وہ امیر المومنین کو اٹھانا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ماحول ہوتا ہے جو شاعر کو شعر گوئی پہ آمادہ کرتا ہے. تو شاعر کا ذہن بنا کہاں؟ غدیر میں. غدیر میں بنا شعر، اور اس نے وہی شعر کہنا شروع کر دیا جب یہ سارا کام ہو رہا تھا. ادھر اعلان غدیر ہو رہا ہے اور یہ اپنا شعر مکمل، اپنا قصیدہ مکمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر اعلان ختم ہوا، اس کا قصیدہ بھی مکمل ہو گیا. آگے بڑا ہاتھ جوڑا، یا رسول اللہ ابھی یہیں اسی غدیر کے سلسلے کا پہلا قصیدہ میں نے کہا ہے، اجازت ہے سناؤں؟ نبی نے اجازت دے دی. سننے کے لیے ہم گنہگار نہیں، رسول اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، 1.25 لاکھ حاجی حاجیات، صحابی صحابیات، اتنا پاکیزہ مجمع ہے، اور وہ وہاں قصیدہ سنا رہا ہے. میرے سامنے چھٹے امام کی وہ حدیث تھی جو ہمارے لیے ایک بیت کہے بیت کے بدلے بیت. میں نے کہا یہ غدیر کا پہلا شاعر ہے، اس سے کیا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہیں ذہن بنا، یہیں قصیدہ کہا، یہیں سنا رہا ہے، مقدس شخصیتیں سن رہی ہیں. تو میرا ذہن قصیدے پہ تو بالکل نہیں گیا، میں خالی سوچ رہا ہوں ختم کرو تاکہ میں سنوں رسول اللہ تمہیں اجر کیا دے رہے ہیں. جب قصیدہ ختم ہوا تو نبی کے لبھائے گوہر بار واہ ہوئے، اور پیغمبر فرماتے ہیں حسان ابن ثابت انصاری، خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا ہے. ہم یہ مجلسیں محفلیں یہاں کے لیے کرتے ہیں، وہاں کے لیے. یہ نماز روزہ، یہ مجلس ماتم کہاں کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے. یہاں تو اللہ نے دے رکھا، شکر ہے اس کا. یہاں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ضرورت وہاں پڑے گی جب قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، محشر میں جائیں گے، وہاں پڑے گی. تو یہ سارا کام ہم وہاں کے لیے کرتے ہیں. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسان ابن ثابت انصاری، خدا اور روح القدس اس وقت تک تیری حمایت کرے جب تک تو زبان اور قلم سے ہم اہل بیت کے حقوق کی حمایت کر رہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے قبر کی کوئی خوشخبری نہیں دیں گے، حشر کی کوئی بات نہیں کریں گے، جنت تک پہنچانے کا کوئی وعدہ نہیں کریں گے، آپ سلسبیل یا سلسبیل یا کوثر پلانے کی بات نہیں کریں گے، آپ صراط سے گزارنے کا وعدہ نہیں کریں گے. نبی نے کہا نہیں، بس جتنا کہہ دیا اتنا ہی. میں نے کہا مگر کیوں؟ آخرت کے لیے تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس نے تو ایک عبادت کی ہے. آخرت کے سلسلے میں آپ کو دعا دینی چاہیے. آپ نے دعا دی اس وقت تک جب تک، یعنی دنیا میں بھی روز نہیں، اس وقت تک جب تک. آخر وجہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا قانون ہے، مذہب کو ماننے پہ اجر نہیں دیا جاتا، مان کے باقی رہنے پہ اجر دیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس شاعر نے موجودہ حالات دیکھے، اس کا ذہن بنا، قصیدہ کہا اور سنا دیا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کل حالات بدلیں گے، ذہن بدلے گا، یہ غدیر کا انکار کر دے گا. ہمارے یہاں خالی ماننے پہ اجر نہیں دیا جاتا، مان کے باقی رہنے پہ اجر دیا جاتا.
عزیزان گرامی، تو صرف ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ جو مانا ہے اس پہ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اور جب ہم ثابت قدم رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف جسے مانا ہے اس کی نگاہوں کو دیکھیں، اس کے چشم و ابرو کے اشارے پہ چلیں اور ویسی زندگی گزاریں۔ خدا، رسول، معصومین، قرآن، دین، جس کو مانا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب میں مر جاؤں داؤد پوری میں مت دفن کرنا۔ اچھا تو بیٹا جب بھی تمہاری توفیق ہو کربلا بھیج دینا، اچھی بات ہے، کربلا سے جو ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کہاں بھیج دوں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کہیں ہمیں بھیج دیں، ہماری ذمہ داری ہے کربلائی اور نجفی آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پہ چلتے ہوئے مر جانا، یہ ہے ہماری ذمہ داری، اور جس دن مر جائیں اس دن ہمیں کربلا لے جانا ہے کہ نجف، یہ ہمیں طے نہیں کرنا ہے، یہ آقا طے کریں گے کہ اسے کربلا لے جایا جائے کہ نجف۔ یہ ہمیں طے نہیں کرنا ہے، ہمیں تو ان کے راستے پہ چلتے ہوئے بس مر جانا ہے، جب اس راستے پہ مر جائیں گے اب وہ دیکھیں گے یہ کربلائی ہے یا نجفی، اسے وہاں لے جانا ہے کہ یہاں لے جانا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہر لکھنوی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کفن کو صرف نشانی یہ موت ہی نہ کہو، کہ زندگی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے درے پنجتن سے۔ بس ہمیں اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے، ہمیں آقاؤں کے سامنے یہ ظاہر کر دینا ہے مکمل طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے، مولا ہم آپ کے ہیں، بس اپنے کو یہ ثابت کر دو کہ ہم ان کے ہیں، پھر اس سے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود طے کریں گے۔ باقی یہ تمنا ہمیں وہاں بھیج دینا، ہماری قبروں کے پاس قبریں بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا تو بہت سی قبریں بن چکی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کردار ہو ایسا کہ خوشبو وہاں تک جائے، وہ خود بلا لیں گے، وہ خود بلا لیں گے۔ عزیزان گرامی، ختم کر دی زحمت آپ کی، صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنے رب کا جتنا ہم شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی گود میں پروان چڑھایا کہ ہم بچپن سے محب اہل بیت کہلاتے ہیں۔ یہ دولت وہ دولت ہے، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ یہ دولت اس لیے آتی ہے تاکہ ہم انہیں دیکھیں اور ان کے راستے پہ چلیں، ان کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں جیسی کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے کہا بس نقل تو نقلی ہوتی ہے نا، اصلی تو نہیں ہوتی، بس نقل۔ ارے پھر بھی وہ ہیں، ہم ہیں مولانا صاحب، آپ لوگ بھی تو پگلا گئے ہیں، بلا کہاں وہ کہاں ہم، ہماری مجال ہم ان کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے جنت میں تو جائیں گے نا؟ کہا ہاں بالکل جائیں گے۔ ہم نے کہا جنت میں رہنا کہاں چاہتے ہیں؟ اکیلے رہیں گے یا مولا کے ساتھ؟ نہیں جنت میں تو مولا کے ساتھ۔ تو یہاں عمل کرنے میں مولا کے ساتھ کیسے؟ کہاں وہ کہاں ہم، اور وہاں نہیں کہہ رہے کہاں وہ کہاں ہم کو چوکھٹ پہ بھی جگہ مل جائے گی تو بیٹھ جائیں گے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ تو اگر ان کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں ویسا عمل کرنا پڑے گا۔
ٹھیک ہے کہ ہم 1000 عمل کریں گے وہ نہیں بن سکتے، وہ ہیں، ہم ہیں۔ ہم ویسے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے بننے کے بارے میں، اس لیے کہ وہ ہیں، ہم ہیں۔ وہ جتنے عظیم ہیں ان کی عظمتیں کہتی ہیں وہ کبھی اتنے نیچے نہیں آ سکتے جہاں ہم ہیں۔ ہم جہاں ہیں، ہماری یہ نچلا حصہ طبقہ ہمارا یہ کہہ رہا ہے ہم کتنی ہی بلند ہو جائے وہاں نہیں جا سکتے جہاں وہ ہیں۔ ہم یہی رہیں گے، ہماری پستی، ہم یہی رہیں گے، وہ وہاں رہیں گے۔ اچھا تو جب وہ وہاں رہیں گے، ہم یہاں رہیں گے، تو یہ قرآن کہتا ہے اہل بیت سے محبت، حدیث کہتی ہے اہل بیت سے محبت، ائمہ، معصومین، رسول، اہل بیت سے محبت۔ جب وہ وہاں رہیں گے، ہم یہاں رہیں گے، فائدہ کیا اس محبت کا؟ کہ نہیں، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ محبت۔ ٹھیک ہے، وہ فائدہ کیا ہے عزیزان گرامی محبت کا؟ اہل بیت ہم سے کچھ نہیں چاہتے، ہم سے کہتے ہیں تم خالی ہماری نقل کرو، ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری ایسی عبادت نہیں کر سکتے، خالی نقل کرو۔ 4 رکعت ہم نے پڑھ لی، 4 تم پڑھ لو، مہینے بھر کا روزہ ہم نے رکھ لیا، تم بھی رکھ لو۔ ٹھیک ہے کہ تمہارا روزہ تمہارا رہے گا، ہمارا رہے گا، تمہاری نماز تمہاری رہے گی، ہماری رہے گی۔ تمہاری نماز میں مچھر بھی کاٹے گا تو پتہ چل جائے گا مچھر نے کاٹ لیا ہے، ہماری نماز سے تلوار تیر بھی نکلے گا تو پتہ نہیں چلے گا تیر نکل گیا۔ تو 4 تو برابر کر لو، باقی ہم وہ نہیں کہتے کہ اس کی کیفیت وغیرہ سب بیان نہیں، وہ تم کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل بیت ہم سے اتنی تقاضا کر رہے ہیں عزیزان گرامی، اسی لیے ان سے محبت رکھی گئی ہے تاکہ ہم اپنے کو بلندیوں کی طرف لے جائیں۔ کیسے لے جائیں گے؟ جب ان کی بلندیاں کہتی ہیں ان پستیوں میں نہیں آ سکتے، پستیاں کہتی ہیں ہماری، ہم ان بلندیوں میں نہیں جا سکتے۔ پھر اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہ آخری بات جو تھی وہ اسی کو مکمل کر لوں کہ ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچے ہوتے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، 2 بالش 1.25 بالش کا چھوٹا سا بچہ ہے، گہوارے میں جھول رہا ہے، کئی دن سے جھول رہا تھا۔ تو بچہ کتنا ہے؟ 1.5 فٹ۔ اس کے ابا 10 تو نہیں، 10 تو بہت ہو گیا، کوئی نہیں مانے گا، 5.5 6، زیادہ سے زیادہ 6 بس، 5.5۔ تو بچہ 1.25 فٹ کا، ابا 5.5 فٹ کے۔ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی ہے نہیں ہے، لیکن ابا بھی بے فکر ہے، ابا بے فکر نہیں ہے۔ جب دیکھا کئی دن ہو گئے، اب وہ ان کی محبت انہیں دھیرے دھیرے گہوارے تک لائی۔ بیٹا، ارے منو، چنو، گڈو، بیٹا، بھیا، ارے میں تمہارا ابو، ڈیڈی۔ اور یہ ہے کہ ایک ٹک آسمان کے دیکھے جا رہے ہیں، گویا کہہ رہے ہیں کہاں میں، کہاں آپ، خام خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، جائیے اپنا کام کیجیے۔ تو جو باپ اتنی محبت سے آیا تھا اس کو انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، مگر کیا باپ کہے کہ نہیں مڑ کے دیکھا تو اب میں نہیں جاؤں گا؟ وہ جانتا ہے کہ میں ہر طرح قوی ہوں، یہ ہر طرح کمزور ہے، نہیں سمجھ پا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ صلوات ہے جو محمد و آل محمد۔ یہ پورے وجود سے کمزور، میں پورے وجود سے قوی اور جوان۔ تو وہ مجھے سمجھے نہ سمجھے، مجھے تو سمجھنا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو وہ بار بار آ رہا ہے۔ جب بار بار آیا تو بچہ ہے، اس کے پاس کوئی طاقت قوت نہیں ہے، لیکن ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے بہت دیر تک بچے کو بلایا تو بچہ غور سے ہماری طرف ایک دن دیکھنے لگا، دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیل ڈول والا کون ہے، کیا چاہتا ہے۔ دیکھا ابو پیار کر رہے ہیں مجھ سے، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب اس نے بہت غور سے دیکھا کیسے کر رہے ہیں، جب دیکھا کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی بول رہے ہیں، تو وہ بھی دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے اچانک اس کے ہونٹ تھر تھرائے، تھر تھراہٹ کے بعد مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ کے بعد کلکاریاں گونجنے لگیں، پھر اس
نے ہاتھ ہلایا، پھر اس نے پیر ہلایا، پھر جھولے میں پورا وجود ہلا رہا ہے، اور اپنا جتنی قوت تھی نا وہ ساری قوت صرف کر کے کہہ رہا ہے ابا جان میں بھی چاہتا ہوں آپ ہی کی طرح محبت کا جواب محبت سے دوں، مگر کیا کروں، میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے، میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو گلے سے نہیں لگا سکتا، جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ باپ نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے، اس کے بعد اتنی محنت کر رہا ہے، خود نہیں اٹھ پا رہا ہے، اگر اس میں قوت نہیں ہے تو مجھ میں تو ہے کہ میں جھکوں، اٹھاؤں، اٹھا کے سینے سے لگاؤں اور بتاؤں میرے لال اگر تو نہیں آ سکتا تو میں تو لا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے، اہل بیت کبھی نمازوں کے ذریعے، کبھی روزوں کے ذریعے، کبھی حج کے ذریعے، کبھی دیداری کے ذریعے، کبھی دیانتداری کے ذریعے ہر لمحے ہم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ہنسو تو صحیح، کھلکھلاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ہم بھی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ جھکیں گے، ہمیں اٹھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، آواز دیں گے مالک اشتر میرے لیے ویسے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے۔ یہ محبت کا رشتہ اس لیے رکھا گیا ہے عزیزان گرامی۔ ختم کر دی میں نے آپ کی زحمت، ختم کر دی۔ چلتے چلتے مصائب کی منزلوں تک پہنچتے پہنچتے یہ عرض کرتا چلوں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں بہت ساری ذمہ داریاں، بہت ساری گفتگو اپنے عزیزوں سے کرتے ہیں، کبھی لکھ کے جاتے ہیں، کبھی لکھنے کا موقع نہیں ملتا، زبانی کہہ کے چلے جاتے ہیں، جسے وصیت کہا جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مرنے والوں کا احترام اتنا تو باقی رکھیں کہ اگر اس کی بات ہے تو بات باقی رہنی چاہیے، اگر اس کی تحریر ہے تو تحریر باقی رہنی چاہیے، اور اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ وقت نہیں رہ گیا میں اس سلسلے میں مزید وضاحت کروں عزیزان گرامی۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام، دیکھیں یہ وصیت نامہ، جو وصیت جو ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں وصیت نہیں ہوتی، شریعت کہتی ہے پہلے زندگی میں وصیت کرو، لکھو، وقت ضرورت ترمیم کر دو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ تمہیں وصیت لکھنی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ مومن کی علامتوں سے ایک علامت ہے، سجدگاہ رکھنا، مصلی رکھنا اور انگوٹھی پہننا وغیرہ وغیرہ، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنا وصیت نامہ ہر لمحے تیار رہے، تاکہ مرنے کے بعد زحمتیں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے جو اقوال بیان فرمائے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی ذمہ داری کو نبھا کے اس دنیا سے جانا چاہیے، تاکہ بعد کے لیے کوئی دقت نہ پیدا ہو۔ دیکھیے ذمہ داری ہی اصل چیز ہے۔ کربلا میں اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو یہ سارے مراحل ہمارے سامنے نہ آتے۔ حسین نے کسی کو نہیں بلایا تھا، صرف شرعی ذمہ داری تھی جو لوگوں نے محسوس کی ہے۔ اب حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، تب بھی جانے کو تیار نہیں، اپنی ذمہ داری کیا کہ عزاداران امام علی مقام، اس میں سب وہ نہیں تھے، کوئی ضروری نہیں کہ پکا جو ہے اہل بیت کا چاہنے والے ہی چاہیے اہل بیت کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ اگر اہل بیت سے رابطہ ہے تو کسی کو بھی یہ راستہ ہدایت کر سکتا ہے۔ روایات میں لکھا ہے جب میرے امام مکے سے چلے ہیں کربلا کی طرف، یعنی عراق کی طرف، تو ایک قافلہ تھا مکے میں، اس کو پتہ چلا حسین نے حج کو عمرے سے بدلہ، مکہ چھوڑ دیا۔ اپنے ساتھیوں سے اس قافلے کے سالار نے کہا، سردار نے کہا تم بھی جلدی جلدی ارکان حج مکمل کرو، ہمیں بھی ساتھ چلنا ہے۔ حج مکمل ہو گیا، وہ بھی تیزی سے چلے اور امام کو پا لیا راستے میں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی تیزی سے امام کی محبت میں آئے تھے، مگر امام کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔
امام اگر اس راستے سے جا رہے ہیں تو وہ اس راستے سے جا رہے ہیں دوری بنا کے۔ قافلہ جناب زہیر خین کا تھا۔ میں نے کہا زہیر اگر اس محبت سے آئے ہو تو حسین کے ساتھ چلو، کہا نہیں جاتے۔ ہم نے کہا پھر آگے چلے جاؤ یا پیچھے رہ جاؤ، کہ یہ بھی نہیں کریں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں حسین پہ کوئی مصیبت تو نہیں آ رہی ہے، تو ساتھ چلے جاؤ نا، کہ نہیں جائیں گے۔ نہیں جائیں گے اس لیے کہ ابھی زہیر حسینی اور علوی نہیں تھے، ابھی آپ کسی اور ذہن کے حامل تھے۔ لیکن دور کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کہ اس لیے کہ فرزند رسول ہیں، میں نہیں چاہتا نگاہوں سے دور ہوں، کوئی خطرہ آئے۔ یعنی باوجود کہ ذہنی طور پہ ابھی اس راستے پہ نہیں تھے، پھر بھی دل میں کچھ محبت تھی جو کہہ رہی تھی ذمہ داری ہے، انہیں سنبھالو۔ نتیجہ بس اس لیے میں کہتا ہوں عزیزوں، اچھے اعمال کیجئے، وہی شکر ہے اس محبت کا۔ یہ محبت ذرا سے بھی ہوگی تو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ بڑھے ایک جگہ جب رکے ہیں، ادھر حسین رکے ادھر ان کا قافلہ، امام نے قاصد بھیجا، جا کے زہیر سے کہو ہماری مدد نہیں کرو گے۔ زہیر تک پیغام پہنچا تو زہیر نے کہلوایا، جا کے حسین سے کہہ دو کہ میں اسی لیے دور دور چل رہا ہوں کہ میں حسین اور یزید کے درمیان دخل نہیں دینا چاہتا۔ اس سے بھی صاف کوئی بات ہو سکتی؟ قاصد واپس آ گیا۔ دیکھیے جب ذہن ایمانی ہو تو تھوڑی دیر میں حالات بدل جاتے ہیں۔ اتنا صاف جواب دیا کہ میں حسین یزید کے بیچ میں آنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے میں الگ الگ چل رہا ہوں۔ یہ کہہ کے جب خیمے میں گئے، زوجہ کہتی ہے زہیر کوئی آیا تھا؟ کہاں؟ کہا ان کا قاصد حسین کا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ مولا نے بلایا تھا۔ کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں حسین و یزید کے بیچ میں نہیں آتا۔ غور سے بیوی نے دیکھا جناب زہیر کو، زہیر فاطمہ کے لال نے تمہیں بلایا تھا، علی کے بیٹے نے تمہیں بلایا تھا اور تم نے یہ جواب دیا، تم اب بھی اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہو؟ نہ معلوم کس لب و لہجے میں یہ بات کہی کہ پورے ذہن میں انقلاب آیا۔ اب جو زہیر باہر نکلے، ساتھیوں سے کہتے ہیں تم سب آزاد ہو، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ کہ تم کا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ اندر آئے دوبارہ، بیوی سے کہا تم بھی آزاد ہو، یہ قافلہ جا رہا ہے، ساتھ چلی جاؤ، اور دیکھو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میرے بعد تم دوسری شادی کر کے سکون سے زندگی گزارو، اس قافلے کے ساتھ چلی جاؤ۔ بیوی کہتی ہیں زہیر تم؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ کہ مگر میں بھی حسین کی طرف جاؤں گا۔ کہ مگر میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا، میں بھی جاؤں گی، کہ میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ کہ مگر کیوں؟ سنیے گا۔ زہیر کہتے ہیں حسین جس راستے پہ جا رہے مارے جائیں گے، اور سنو ان کی پوری فوج ماری جائے گی، اور یہ بھی بتا دو تمہیں کہ میں جو جا رہا ہوں میں بھی قتل کیا جاؤں گا۔ ابھی گئے نہیں ہیں مگر دور بھی نہیں دیکھیے، حسین مارے جائیں گے، پوری فوج ماری جائے گی، میں بھی مارا جاؤں گا۔ کہ تو مجھے تو لے چلو، کہ تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ کہ مگر کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں مارا جاؤں، مجھے پتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جو عرب والے مرنے والوں کے خانوادے کے ساتھ سلوک کرتے تمہارے ساتھ وہ سلوک ہو، اس لیے میں تمہیں نہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ زوجے جناب زہیر نے کہا ابھی تم کہہ رہے تھے حسین جس راستے پہ جا رہے ہیں مارے جائیں گے، کہاں؟ کہ لشکر بھی مارا جائے گا، کہاں؟ کہ پھر بھی مجھے پتا ہے کہ حسین باوجود ہے کہ مارے جائیں گے، زینب ساتھ آئی ہیں، ام کلثوم ساتھ آئی ہیں، رقیہ ساتھ آئی ہے، رباب ساتھ آئی ہے، سکینہ ساتھ آئی ہے، تو ان کے قتل کے بعد جو ان بیویوں کے ساتھ ہوگا میں بھی اسے برداشت کر لوں گی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت، مگر میں ساتھ چلوں گی،
زہیر نے کہا مگر میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا. کہا مگر کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے زینب آئی ہیں مگر میں نہ حسین ہوں نہ تم زینب ہو. معلوم ہے مجھے کہ حسین جس مقصد کو لے کے آئے ہیں زینب تڑپتی رہ جائے گی. حسین وہ مقصد پورا کر کے رہیں گے جس مقصد کے تحت کربلا آئے ہیں. میں نہ حسین ہوں نہ تم زینب. میں نہیں چاہتا میرے ساتھ رہو اور تم مجھے شہادت کی منزل تک جانے سے روک لو. ایسا نہ ہو تمہاری محبت مجھے روک دے. اس لیے میں تم سے الگ جانا چاہتا ہوں تاکہ امام کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دوں. سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پہ جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا. اور ایسے وقت میں جب لوگ اپنے گھرانے کے لیے وصیتیں کرتے ہیں اہل بیت کے ان چاہنے والوں نے گھرانے کے لیے وصیت نہیں کی ہے بلکہ امام کے نقش قدم پہ اپنی جانیں نچھاور کی اور وصیت بھی کی ہے تو امام ہی کے لیے کی ہے. عاشور کا دن آتا ہے, عمر سعد کی طرف سے تیر بارانی ہوتی ہے. امام کے چاہنے والوں نے کہا اپنے کو دیوار بنا لو, ہماری زندگی میں حسین کے ایک بچہ شہید ہو گیا, ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جائیں. ایک تیر چلتے ہی ہزاروں تیر کمانوں میں کڑ کے اور اس دیوار سے آ کے ٹکرائے جو حسین کے ساتھیوں نے بنائی تھی. پہلے ہی مرحلے میں حسین کے بہت سارے ساتھی زخمی ہو کے زمین پہ آ گئے. سب سے زیادہ زخمی کا نام ہے مسلم ابن اوس جان. جب امام کو پتا چلا حبیب کو لے کے ان کے قریب آئے. مسلم اتنی جلدی تم نے ساتھ چھوڑ دیا, ابھی تو بلاؤں کا پورا دن باقی ہے میرے بھائی. مسلم رونے لگے, گویا کہہ رہے مولا میں کیا کر سکتا ہوں. حبیب آگے بڑھے, مسلم ان قریب تمہاری روح جسم سے نکل جائے گی, تمہارے بعد ایک بچہ ہے, ایک بیوی, ان کے لیے کوئی وصیت ہو تو کرو. نہیں حبیب, نہ بیوی کے لیے کوئی وصیت ہے نہ بچے کے لیے. ذمہ داریاں دیکھیے, نہ بیوی کے لیے کوئی وصیت ہے نہ بچے کے لیے. امام کو دیکھا رونے لگے. اسی کے بہذا الرجل یا حبیب, اگر کوئی وصیت ہے آقا حسین کے لیے ہے. حبیب وعدہ کرو جب تک زندہ رہو گے میرے حسین پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. وعدہ کرو حبیب تاکہ میں سکون سے مر جاؤں. حبیب نے وعدہ کیا. مسلم کے روح قفس اور سری سے پرواز کر کے جسم نازنی زمین پہ پڑا ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا, اسلحوں سے سجا ہوا. امام کے سامنے آ کے گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. امام کی نگاہ پڑی تو پوچھا حبیب یہ کس کا بچہ ہے؟ مولا اسے مسلم کا جو آپ کے سامنے پڑا ہو. کیا ارادہ ہے بیٹا؟ مولا بابا نے جان فدا کر دی, اب مجھے اجازت دیجئے میں قربانی کے لیے چلا جاؤں. رونے لگے. حسین اتنا شرمندہ نہ کرو اپنے امام کو, ابھی تمہارے باپ کا جنازہ پڑا ہے, تم میدان میں جانے کو آمادہ ہو گئے, جاؤ واپس چلے جاؤ. بچہ چپ چاپ کھڑا ہے. جاؤ میرے لال واپس چلے جاؤ. اب بھی چپ چاپ کھڑا ہے. بیٹا واپس چلے جاؤ. دھیرے سے کہا مولا کس کے لیے؟ کہ تمہاری بیوہ ماں کو تمہاری زندگی کی ضرورت ہے, اس کے لیے واپس چلے جاؤ. کہ مگر ماں ہی نے اسلحوں سے سجا کے بھیجا ہے کہ اب جاؤ تم اجازت لے کے میدان میں جاؤ. کہ جاؤ کہنا حسین نے لوٹا دیا. ابھی امام کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا, خیمے کا پردہ ہٹا, ایک بیوہ کی آواز آئی, اے بیواؤں کے والی حسین ابن علی, میرے آقا میرے پاس کوئی اور ہدیہ نہیں ہے, یہ ایک ہدیہ ہے جو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. مسلم نے اپنے لیے قربانی دی, یہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں, اسے جانے دیجئے تاکہ میں بھی آپ کی مادر گرامی کے سامنے سرخ روح ہونے کے لائق. اللہ لعنت اللہ.